السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 132 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح۔ ہم نے کل کے درس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تعلق سے بہت سارے عقلی دلائل سماعت کیے اور ساتھ ہی مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کے رد میں بہت ساری باتیں سنی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تعلق سے کچھ عقلی دلائل سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ روزانہ پابندی کے ساتھ تذکرۃ الانبیاء کے درس کو سماعت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا اور انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں آپ کو معلوم ہوں گے۔ آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرزا قادیانی کو اپنی نبوت تک پہنچنے کے لیے بڑا دور کا چکر کاٹنا پڑا۔ آخرکار آپ کی کمند فکر یہاں آ کر رکی کہ یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے، میں کیوں نہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہنا شروع کر دوں تاکہ لوگ مجھے مسیح مان لیں۔ لیکن اس میں مشکل یہ پیش آئی کہ حضرت مسیح تو زندہ ہیں، ان کی زندگی میں مسیح کیسے بن سکتا ہوں؟ خیال آیا کہ پہلے مسیح کو مردہ ثابت کرو، جب وہ مردہ قرار پا گئے تو پھر میرے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سارا زور وفات مسیح ثابت کرنے پر لگا دیا۔ بے شک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ جن احادیث مبارکہ میں نزول مسیح کے متعلق تشریح کی گئی ہے وہ اس کثرت سے مروی ہے کہ مانوی طور پر وہ درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ آئیے آپ بھی ان احادیث مبارکہ کی جھلک ملاحظہ کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی برحق نے کوئی مبہم پیشن گوئی نہیں کی، ایسے مسیح کی آمد کی اطلاع نہیں دی جس کی پہچان نہ ہو سکے، اور جس شاطر کا جی چاہے وہ آنے والا مسیح بن بیٹھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا نام بتایا، اس کی والدہ کا نام بتایا، اس کے لقب سے خبردار کیا، اس وقت اور مقام کی نشاندہی کی جس وقت اور جس مقام پر وہ نزول فرمائے گا، جو قارہائے نمایاں وہ انجام دے گا اس کی تفصیل بیان فرما دی، اور اس کے مدفن کا بھی تعین فرما دیا اور اس کا حلیہ بھی بیان فرما دیا۔ اب اگر وہ احادیث سے صحیح ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر دی گئی ہے تو ان تفصیلات کو بھی منعن صحیح اور سچ تسلیم کرنا پڑے گا جو ان کے متعلق بتائی گئی ہیں، اور اگر کوئی شخص ان تفصیلات کو ماننے سے انکار کر دے تو پھر اسے ان تمام احادیث کو بھی ساقط الاعتبار قرار دینا پڑے گا جن میں ان کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ تحقیق اور انصاف کا یہ کیسا معیار ہے کہ ایک روایت کی مفید مطلب آدھی بات تو مان لی اور اسی روایت کی دیگر تفصیلات کو نظر انداز کر دیا۔ ان کثیر التعداد احادیث میں چند احادیث جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے
امام بخاری نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم کا نزول نہ ہو۔ مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے بعد ذکر فرمایا، اس اثنا میں کہ مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں درست کر رہے ہوں گے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی امامت کریں گے، اور دشمن خدا دجال ان کو دیکھے گا تو پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اگر آپ اسی کو اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیں گے تو از خود پگھل کر مر جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور آپ اپنے نیزے میں اس کا خون لگا ہوا لوگوں کو دکھائیں گے۔ یہ اترنے کے بعد دوسری نماز پڑھانے کا ذکر ہے، کیونکہ اترتے ہی پہلی نماز آپ نہ پڑھائیں گے بلکہ وہ امام مہدی پڑھائیں گے، جیسے کہ دوسری روایت میں وضاحت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا، حضور آپ تشریف لائیے اور امامت فرمائیے، تو آپ فرمائیں گے، نہیں، تم میں سے بعض دوسروں کے امیر ہیں، یہ ان کی طرف سے اس امت کی تکریم کے طور پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور یہ کہ وہ اترنے والے ہیں، یعنی جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد، درمیانہ، ان کی رنگت، سرخ وہ سفید و زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا ان سے اب پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے۔ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، خنازیر کو مار ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے بغیر تمام ملتوں کو ختم کر دے گا، اور وہ مسیح دجال کو قتل کر دیں گے، اور وہ زمین میں 40 سال قیام فرمائیں گے، اور پھر وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرت نواس بن سمعان نے دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس اثنا میں اللہ تعالی مسیح بن مریم کو بھیج دے گا، اور وہ دمشق کے مشرقی حصے کے سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو یوں محسوس ہوگا قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے ڈھلکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ ان کی حد نظر تک جائے گی اور وہ زندہ نہ بچے گا۔ پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لد کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ آخر میں ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے ان حدیث کا مطالعہ فرما لیا، ان میں مسیح موعود کا حلیہ، نام، والدہ کا نام، مقام اور وقت نزول، آپ کے کارہ نمایاں سب کے سب مذکور ہے۔ خدا کی شان ملاحظہ ہو کہ یہ شخص جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا نام بھی عیسیٰ نہیں، حالانکہ ہزاروں مسلمان اس نام کے موجود ہیں۔ اس کی والدہ کا نام بھی مریم نہیں، حالانکہ ہزاروں مسلمان عورتیں اس نام کی اب بھی موجود ہیں، اور خود قادیان میں بھی اس نام کی کئی لڑکیاں ہوں گی۔ صلیب کو توڑنا، خنزیر کو قتل کر کے عیسائیت کو نیست و نابود کرنا تو کجا، میاں جی ساری عمر عیسائی حکومت کے جھولی چک بنے رہے اور اس کی خیرات پر پلتے رہے، اور اس کی اسلام کش سرگرمیوں پر تعریف اور توصیف کے قصیدے لکھتے رہے۔ ساری دنیا کو دار اسلام بنا کر جزیہ ختم کرنا تو بڑی دور کی بات، خدائے مصطفیٰ جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پسند نہ فرمایا
کہ قادیان کا خطہ پاکستان کا حصہ بنے۔ اب بھی جو لوگ انہیں مسیح موعود مانتے ہیں ان کی نادانی قابل افسوس ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تعلق سے مزید کچھ عقلی دلائل ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔